The name of Allah, who is most merciful, the specially merciful. یہ ہیں ہمارے بڑے بیٹے سر ارسلان باقر. سر ارسلان باقر سنا ہے، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہے، اچھا. ہاں جی، آپ کے انٹرویو لینا ہے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیسے بچپن جو ہے نا کیسے آپ کا گزرا، تو بتائیں کچھ بچپن کی یادیں تازہ کریں. بچپن ہر بندے کو یاد ہوتا ہے، یاد کرتا ہے بندہ. ہاں بچپن اچھا گزرا. ہاں، سنائیں بہترین گزرا. کیسے گزرا، کچھ بتائیں اپنے والدین کے بارے میں، کچھ باتیں یاد ہوں، کوئی اچھی بات. والدین جو ہے بہت اچھے ہیں، اور بچپن میں بھی ہمارا خیال رکھا، ہمیں تعلیم دی، ہاں اور پھر جو ہے ہمیں بڑا کیا، ہاں اور اچھی پرورش کی. ہاں جی. ہم نے انہیں محنتی پایا. آواز ذرا اونچی رکھیں، مائک نہیں ہے نا. کوئی بات نہیں، پھر بھی آ جائے گی. اچھا پھر اچھا بس اتنا. تعلیم میری ماسٹر ہے. کس چیز میں ماسٹر ہے؟ کیا ماسٹر ان کیمسٹری کی. اچھا، ماسٹر ان کیمسٹری ہیں آپ. اچھا، کچھ اور بتائیں پھر آگے. وہ میں نے کوئی ماسٹر ان کیمسٹری کی ہے، بی ایس ٹیچر کون سے کوئی ہوں آپ کے جو ٹیچر آپ کو فیوریٹ ٹیچر کون سے ہیں؟ ٹیچر سارے فیوریٹ ہیں، جو جنہوں نے پڑھایا، تعلیم دی، وہ سارے اچھے ہیں. کوئی خاص ہوتا ہے نا انسان کا، کوئی خاص ٹیچر بھی ہے، یہ ٹیچر مجھے بہت پسند ہے. ہمارے ایک ساتھ تھے، ان کا نام تھا عبد المنان. اچھا وہ کیمسٹری کے ٹیچر تھے، وہ بہت اچھے ٹیچر تھے. ایک ساتھ تھے طارق تھے. اچھا وہ بہت اچھے ٹیچر تھے. اچھا، کون سے اسکول میں آپ پڑھے میں ہیں؟ نے شروع سے بتائیں گے. کمپریہنسو اسکول سے کیا ہے، میٹرک اچھا جامع ہائی اسکول سے. اچھا، ادھر ٹیچر تھے طارق صاحب. پھر آپ لاہور بھی تو گئے تھے، وہاں کا کیا ایکسپیرینس تھا، آپ بتائیں گے نا ذرا. نہیں، میٹرک کے بعد تو لاہور نہیں گئے تھے. تو کب گئے تھے بتائیں نا ہمیں. میٹرک کے بعد جو ہے کالج گئے ہیں، ہاں جو آج کل غازی یونیورسٹی ہے. اور پھر ادھر سے ایف ایس سی کا مکمل کیا، ڈگری مکمل کی میڈیکل میں. اچھا اور وہ کرنے کے بعد پھر جو ہے اب رزلٹ نہیں آیا تھا، میں لاہور چلا گیا. لاہور کا پھر بتائیں، وہاں کیا کام کیا آپ نے؟ لاہور تو جب میں داخل ہوا تو ادھر تو بارش ہو رہی تھی. اچھا لاہور کا موسم جو ہے، ہمارا علاقے کا ڈی جی خان ہے، ہمارا علاقہ ڈیرہ غازی خان سے بلانگ کرتے ہیں. ہاں ہمارا علاقہ جو ہے بڑا گرم ہے، اچھا لیکن ادھر جو ہے موسم اچھا تھا. اگست کا مہینہ تھا اس میں، اچھا اور ادھر بارش ہو رہی تھی. ہاں مجھے یاد ہے پہلے پل جب گئے تھے، اچھا ادھر کھانا کھایا، اور اس کے بعد جو ہے رات کو سو گئے. ہاں میرے ماموں ہیں لیکچرار ایم کے بھٹا صاحب، ہاں وہ لے کر گئے تھے مجھے لاہور. اور صبح سے ہی پھر کام پہ لگا دیا تھا. کام جو ہے میں نے جا کر کام ڈھونڈنا شروع کیا. اچھا تو کام ڈھونڈنے کی وجہ یہ تھی کہ ویسے میں کام تو کرنے کے لیے نہیں گیا تھا. کام ڈھونڈنے کی یہ وجہ تھی کہ ادھر جو لاہور ہے، ادھر کے لوگوں کا بول چال میں سیکھ سکوں، اور لوگوں کا بول چال سیکھ سکوں، اور ان کی ذہنیت دیکھ سکوں، ادھر کا ماحول سمجھ سکوں. صحیح ہے. تو وہ ایک اپنا اردو بازار میں ایک شاپ تھی، ادھر جو ہے راجہ اورنگزیب صاحب جو ہے ادھر بڑے تھے. اچھا ان کو حاجی صاحب بھی بولتے تھے اچھا کے نام سے. تو ادھر جو ہے میں جو ہے جا کر پہلے امپلائی ہوا. ادھر میں جو ہے 8,000 مہینہ تنخواہ پر جو ہے کھڑا تھا. اچھا تو اگست تھا، اگست کا مہینہ تھا، جیسے میں نے آپ بتایا. انہوں نے بندہ اس لیے رکھا، ان کو بندہ ضرورت تھا. ان کا کام تھا جھنڈیوں کا، یہ جو پاکستان کے فلیگ ہوتے ہیں.
اچھا. جو پاکستان کے فلیگ ہوتے ہیں، جھنڈے ہوتے ہیں، ہاں. تو ان کا کام تھا. ان کے پیچھے کوئی فیکٹری تھی، وہ بیج، جھنڈے، اس طرح کی چیزیں وہ بنایا کرتے تھے. تو اس وقت کیونکہ 14 اگست تھا تو اس لیے عروج تھا. ہوں. لاہور بڑا شہر ہے، ادھر ڈیمانڈ بھی تھی، ہوں. اپنا رش تھا ان کی شاپ پہ. تو ان کے پاس امپلائی پہلے سے نہیں تھا، چھٹی پہ تھا. ہوں. تو ان دنوں پھر انہوں نے مجھے جو ہے امپلائی کر لیا. تو میں ادھر جا کے پھر ٹھہر گیا اور تقریباً جو ہے 10 یا 14 دن تقریباً میں ادھر کھڑا رہا. پھر ادھر پھر سیلری لی، تقریباً 2400 روپے بنے، وہ لیے. اس کے بعد جو ہے بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر چلے گئے پراپرٹی ہاں کا پراپرٹی کے ایکسپیرینس بارے کرنے کے لیے. بتائیں نا. ہاں. پراپرٹی جو ہے ادھر بحریہ ٹاؤن لاہور میں پلاٹس وغیرہ کا لین دین، فائل ہوں. سسٹم ادھر زیادہ اس وقت عروج پر تھا. یہ بات ہے 2013 کی. اچھا. تو اس وقت فائل سسٹم عروج پر تھا. مکان، پلاٹ وغیرہ، کوئی بھی نئی اسکیم لانچ ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلے جو ہے اپنا یہی فائل سسٹم ہوتا ہے. فائل دی جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ فائل کا نمبر کنفرم ہوتا ہے اور پھر جو ہے آپ کا پلاٹ جو ہوتا ہے وہ کنفرم ہو جاتا ہے. ہوں. تو وہ ہم اس فائل میں لین دین کرتے تھے. فائل جو ہے پہلے جو پروجیکٹ نیا لانچ ہوتا تھا جا کے وہ فائلیں خریدتے تھے، بک کراتے تھے پلاٹ، اور اس کے بعد جو ہے وہی فائلیں جو ہے کچھ دن اپنے پاس رکھتے تھے. پھر سیل کرتے. پھر اس کے بعد آگے ریسیل کرتے تھے، جیسے ان کی ڈیمانڈ پڑتی تھی، ریٹ وغیرہ آپ ہو جاتے تھے ٹھیک. تو وہ ہم سیل کیا کرتے تھے. ٹھیک. تو اس طرح سے جو ہے ایک وہ نیا ایکسپیرینس تھا پراپرٹی کا، اور ایک اچھی کالونی کے اندر، ایک اچھی مارکیٹ کے اندر کام کرنے کا موقع ملا مجھے. ٹھیک ہے. پھر آپ کب واپس آئے یہاں؟ اس کے بعد درمیان میں جو ہے کچھ عرصہ پھر پراپرٹی کا کام جیسے ڈاؤن ہوا تو پھر میں ایک اسکول میں پڑھانا شروع ہو گیا. صحیح. وہ اسکول تھا لاہور میں، مرغزار کالونی ہے، علامہ اقبال ٹاؤن، اوان ٹاؤن کے پیچھے. اچھا. ملتان روڈ پہ اوان ٹاؤن ہے، اس کے پیچھے مرغزار کالونی ہے. تو مرغزار کالونی کے اندر ایک اسکول تھا، علامہ اقبال اسکول. ادھر میں صبح جو ہے 9 بجے جایا کرتا تھا اور 12 بجے وہ مجھے چھٹی دیتے تھے. صحیح ہے. اور ادھر میں پڑھایا کرتا تھا 9th کی کلاسز کو. پری 9th انہوں نے اسٹارٹ کی ہوئی تھی. ان کے پاس تقریباً 4 ایک بچے تھے پری 9th کے، اور انہیں کو میں پڑھایا کرتا تھا. 3 سبجیکٹ پڑھایا کرتا تھا، فزکس، کیمسٹری، بایو. اچھا. تو اس کا وہ پیکیج میں جو تھے 5000 روپیز. صحیح. تو 12 بجے میں فری ہو کے آ جاتا تھا. اور پھر ادھر ہی اکیڈمی بھی اسٹارٹ کر دی تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ماموں جو ہے ان کی اپنی اکیڈمی بھی تھی. لیکچرار میں نے بولا نام جو یوز کیا، لیکچرار ہے ان کے بوٹا. تو ادھر اکیڈمی تھی، تو اکیڈمی میں جو ہے ہم لوگ پڑھانا شروع ہو گئے. نئے بچے اکٹھے کیے، شام ٹائم ادھر بھی شروع ہو گئے. اور کچھ ٹائم اکیڈمی میں دینے کے بعد پھر جو ہے جو اور اس سوسائٹی کے اندر اور جو کالونیز، اس سوسائٹی کے اندر اور جو اکیڈمیز تھی اس کے اندر بھی پڑھانا شروع ہو گیا. تو اس طرح سے جو ہے وقت گزر رہا تھا. اتنا عرصہ آپ ڈی جی خان رہے، پھر لاہور گئے آپ، ٹھیک ہے، وہاں کام کیا. کوئی دوست بھی ملا وہاں؟ کوئی دوستی بھی بنائی یا نہیں؟ بس کہہ لیں کہ کام کے چکر کے اندر کام جو ہے ہمارے جو بڑے جو ادھر بھٹا صاحب تھے تو وہ ایک مینجمنٹ کے ساتھ ہمیں کام سے لگاتے تھے کہ اب آج پورا دن آپ کا یہ کام ہے، آپ نے اس طرح سے فلاں جگہ سے پہ جانا ہے، فلاں لوگوں سے ملنا ہے. تو اسی کام کے اندر ہی بزی رہ جاتے تھے. تو اتنا موقع نہیں ملا کسی کو دوست بنایا، کسی کے ساتھ فرینڈ شپ کریں. رائٹ. تو نہ ہی اتنا ادھر وزٹ کیا. صرف میں نے لاہور کے اندر جب میں فرسٹ ٹائم گیا تھا تو لاہور کے اندر مینار پاکستان، داتا دربار، اور جو ہے قلعہ ہے، اور علامہ اقبال کا جو مزار ہے ادھر حاضری دی تھی. اور اس کے بعد بس کوئی ایک پیچھے اپنا مینار پاکستان کے بیک سائڈ پہ ایک بتی چوک ہے، ادھر تک گیا تھا. بس علاقہ خود دیکھا تھا، کسی نے نہیں دکھایا تھا. صحیح ہے. بس ماموں وہی مصروف دیکھا. تھے آپ کے؟ ہاں وہی دیکھا. اور بس جو ہے نہ ہی جو ہے ادھر اس وقت میٹرو بس نہیں چلی تھی، نہ اس پر بیٹھے. اچھا، یہ تو لاہور کی بات ہو گئی. اب
تو آپ ڈی جی خان واپس آئے تو آپ نے جو ہے نا کیا کیا، آپ کے روزگار کیا کیا، آپ نے کیا جاب کی، آپ نے جاب کے لیے کیا کوششیں کی، وہ بتائیں نا آپ۔ شروع میں جب ڈی جی خان آئے تو اس وقت 2015 چل رہا تھا، تو ادھر آ کے جو ہے پہلے ایک اپنا ادارہ بنانے کی کوشش کی کہ جس طرح سے لاہور میں پڑھا رہے تھے ادھر بھی دوبارہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی شروع کریں، اور پھر ایک ادارہ کھول لیا۔ اس میں میری والدہ نے بہت ساتھ دیا، اور ہمارے پاس ایک پرانی خستہ حال بلڈنگ تھی اس وقت، تو ہم نے اس کو جو ہے ایسا ایسا مینٹین بھی کیا۔ اسکول کو ایک چھوٹے سے شیڈ سے شروع کیا، اور اس طرح سے جو ہے بچوں کو اکٹھا کیا۔ میری والدہ صاحب نے بہت محنت کی، دن رات بچے اکٹھے کیے، پیپر بنائے، اور جو ہے کوئی بھی اس طرح کا کوئی کام نہیں تھا جو کہ میری والدہ صاحبہ نے نہ کیا ہو۔ پھر میرے ذمہ تھے کہ باہر کے کچھ کام ہوتے تھے، میں کو ایڈورٹائزمنٹ کا کام یا پھر جو ہے کوئی دوسرا تیسرا کام جو مارکیٹ کا کام ہوتا تھا وہ میں کر کے آ رہا تھا۔ تو وہ پڑھاتی بھی تھی، میری ایک سسٹر بھی تھی، وہ بھی جو ہے اسکول میں جو ہے بچوں کو پڑھایا کرتی تھی، اور میری والدہ کے ساتھ۔ تو اس طرح سے ہم نے ایک اسکول سب سے پہلے جو ہے اسٹارٹ کیا، اور ساتھ ساتھ میں نے جاب بھی شروع کر دی، بھٹی ایجوکیشن کیمپس بلاک ایم کے اندر جاب ڈھونڈی فرسٹ ٹائم۔ تو شام ٹائم ایک اکیڈمی تھی، وہ بھی جوائن کر لی وساق کے نام سے، تو ڈبلیو بلاک میں ہے وہ۔ اور پھر جو ہے اپنا ساتھ یونیورسٹی تھی، یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن لے لیا۔ اس طرح سے 4 سال گزر گئے، اسکول بھی ساتھ ساتھ جو ہے بلڈ ہوتا گیا، تعمیر ہوتا گیا، اور جو ہے میری ایجوکیشن بھی اس طرح سے مکمل ہوئی۔ پھر جب کرونا آیا پھر کیا ہوا نا، بتائیں نا۔ ہاں، کرونا جب آیا تو ظاہری بات ہے اسکول وغیرہ جو ہے اینڈ ہو گیا۔ ہاں، اسکول کے بچے، اسکول کی تعداد، تمام چیزیں جو ہے حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے، حکومت کی سخت پالیسیاں تھی، وہ لازم بھی تھی۔ ہاں، بورڈ نہیں لگانے دیتی تھی حکومت ہمیں اسکول کا، تو انہوں نے اب جو ہے نا آ کے میں نے اسکول جو ہے نا، میں ان کی والدہ ہوں، اور جو ہے میں نے اسکول آ کے تو پھر جو ہے نا میں اسکول چلا رہی تھی، یہ میرے بچے بھی ساتھ تھے میرے، تو پھر میں نے اسکول کو جو ہے نا اب اللہ حافظ تقریباً کہنا پڑا مجبوراً مجھے، کیونکہ ادھر بچے جو ہے نا اور جابس کرنے لگے، اسکول کی تعداد کم ہو گئی، اور لوگوں کا بھی جو ہے نا رجحان پڑھائی کی طرف کم ہو گیا۔ پھر ہمیں مجبوراً جو ہے ادارے جو ہمارے محکمہ تعلیم ہے انہوں نے کہا کہ بورڈ ہی نہیں لگانا، آپ نے بورڈ ہی اتارو، یا تعداد بناؤ یا بورڈ اتارو یا رجسٹر کرواؤ۔ اتنا انہوں نے ہمیں کیا، بس ہم نے حساب کلوز کر دیا، اس کا سکول ہم نے ختم کر دیا۔ ظاہری بات ہے، ہاں، یا تو جرمانہ بھی جو ہے اس کا ہاں جرمانہ، آپ کو ہو جائے گا، ورنہ 41 لاکھ پتہ نہیں کتنے جو ہے نا وہ جرمانہ ہو جائے گا۔ نا، بچے بہت کم ہو گئے تھے ہمارے پاس اسکول میں، تعداد بہت کم ہو گئی تھی اسٹرینتھ اسکول کی، تو مجبوراً مجبوراً ہم نے اسکول جو ہے نا ختم ہی کر لیا ہے، کلوز کر دیا ہے۔ تو اب جو ہے بات یہ کرنی تھی کہ آپ جو ہے نا کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت سے، کہ ہم ماشاءاللہ گھر میں آپ بتائیں نا کہ سارے جو ہے نا پڑھے لکھے ہیں ہم، تو ہم میں سے، ہم تمام میں سے کسی کو تو جاب ملنی چاہیے نا۔ کوئی ایک ماں کی اپیل سمجھیں، ایک غریب بندے کی اپیل سمجھیں، ایک محنتی بندے کی اپیل سمجھیں آپ۔ یہ ہے کہ سر ارسلان نے بہت محنت سے جو ہے نا، یہ سر ارسلان نے پڑھتے رہے ہیں، بہت ہی قابل بندہ ہے یہ میرا بیٹا، ٹھیک ہے، اس نے پڑھا ہے، یہ کمپیوٹر اس نے کورس کیا ہے، ٹھیک ہے، پڑھایا ہے، اب بھی پڑھا رہا ہے، کسی اور ادارے میں جا کے پڑھا رہا ہے مجبوراً، ٹھیک ہے۔ تو میں کہتی ہوں میرا دوسرا بیٹا ہے اس نے ایف اے کیا ہے، میری بیٹی ہے اس نے ایف اے کیا ہے، میرا میاں ہے وہ میٹرک سائنس میں ہے، میں ہوں، میں جو ہے نا میں نے بی اے بی ایڈ کیا ہے، تو میں ایم اے انگلش سے ریلیٹڈ رہی ہوں، تو میں نے امتحان نہیں دیا ایم اے انگلش کا، لیکن ایم اے انگلش کے بچوں کو پڑھا لیتی ہوں۔
ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ کم از کم میرے گھر کے ایک فرد کو تو حکومت جاب دے نا، ایک فرد کو. میرے چاہے اسی بیٹے کو دے ایک جاب. ٹھیک ہے، چلو میری تو ایج اب اوور ایج ہو گئی نا، میں ہے زیادہ ایج ہو گئی. چلو میرے اس بیٹے کی جو ہے نا، کیونکہ اس کا بچہ بھی ہے تو اس کی مسز بھی ہیں، یا اس کا بچہ یہ ساتھ ٹھہرا ہے تو ضد پہ ضد کر رہا ہے. آپ سائڈ پہ ہو جائے نا، اس کی میں تصویر لیتی. تو یہ جو ہے، یہ اس کا بیٹا بھی ہے، گھر والا ہے، تو گھر کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کم از کم اس کو تو کوئی اچھی جو ہے نا. آپ اچھا گئے تھے جو وہ بتائیں نا، آپ جاب کے لیے جو آپ نے انٹرویو دیا اور جو کوششیں کی اور جو تیاری کی، وہ کس چیز کا تھا آپ کا انٹرویو؟ وہ کنٹریکٹ بیس پر اپنا جاب جائیں تھی دانش اسکول رجحان کے اندر. تو اس کے لیے میں گیا تھا. تو پہلے انہوں نے اپلائی کیا ادھر. اپلائی کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے پھر بلایا کہ آپ کا جو ہے فلاں دن ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ بھی دیا اور اس کے بعد انٹرویو بھی کے لیے بلایا. جب ٹیسٹ میں کلیئر ہو گیا، ٹیسٹ میں میرے اچھے مارکس تھے، ٹیسٹ کلیئر ہو گیا، پھر ظاہر بات ہے میں انٹرویو کے لیے بلایا. انٹرویو بھی دیا اچھے سے، ڈیمو بھی دیا اچھے سے. اور جو ہے انہوں نے پھر کوئی رسپانس نہیں دیا کہ بھئی آپ آ جائیں یا کوئی اس طرح کی. تو جب ٹیسٹ دیا، ٹیسٹ میں بھی میرے اچھے مارکس تھے اور جو ہے لسٹ میں نام اوپر تھا. لیکن آخر میں جو ہے کوئی بھی انہوں نے رسپانس نہیں دیا کہ آپ آ جائیں یا کوئی اس طرح کی بات ہے. اس انٹرویو سے میرا صرف یہی مقصد ہے کہ ہم ماشاءاللہ میرا دا بلیسنگز بلیس میرا جو ہے وہ چینل ہے، وہاں پر بھی میں پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، یوٹیوب چینل ہے میرا دا بلیسنگز بلیس آن لائن اسکول کے نام سے. تو ادھر بھی میں پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں نے اسکول بھی چلایا ہے، میں نے بچوں کو بھی پڑھایا اپنے. اتنا ہے کہ مجھے جو ہے نا، یہاں کے جو یہ لوگ ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں، تو لڑکے ہیں وہ کماتے ہیں زیادہ زیادہ، تو وہ کہتے ہیں میم آپ نے کیا کیا، آپ نے کیوں پڑھایا سر ارسلان کو، آپ نے اسے پڑھا کے نا میں اتنا کما لیتا ہوں، میں موبائلوں کا کام کرتا ہوں اتنا کما لیتا ہوں. کوئی کہتا ہے جی میں جو ہے نا دکان ہے میری، میں اتنا کما لیتا ہوں. آپ نے سر ارسلان کو پڑھایا کیوں، پڑھا کے بیکار کر دیا. اب میں نے اسے پڑھایا، اس کی اپنی ایک تعلیم ہے، یہ تعلیمی کام کر سکتا ہے، بچوں کو پڑھا سکتا ہے. اسے ٹیچر کی ہی جاب دے دیں کوئی. تو یہ حکومت سے میری بہت زیادہ اپیل ہے. پتہ نہیں کب یہ میری اپیل یوٹیوب کے ذریعے پہنچے گی حکومت تک، لیکن جو ہے نا میں کہتی ہوں میرے جیتے ہی یہ میرے بیٹے کو بس جاب مل جائے، یہ میری ایک خواہش ہے کہ بس. تو پلیز لائک شیئر کمنٹس اینڈ سبسکرائب دا ویڈیو. اور جو ہے نا آپ نے جتنا یہ لائک کرنا ہے تو یہ اور کمنٹس دینے ہیں، تو یہ کمنٹس دے کر ہمارا جو ہے نا ساتھ دیں آپ لوگ. تو اس کو ایسے سمجھے کہ ایک ماں کی آواز ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ میرا بیٹا، میں نے اسے پڑھایا ہے اور میں اب اس پڑھانے کے تانے سنتی ہوں لوگوں سے. وہ کہتے ہیں آپ نے پڑھایا کیوں ہے اسے، پڑھا کے نا اسے جو ہے نا آپ نے بیکار کر دیا ہے. تو اور کوئی بات آپ اینڈ میں کہنا چاہیں تو؟ یہی ہے جو ماں کی فریاد ہے، اللہ پاک سننے والا. تو اور کوئی بات؟ ہاں انشاءاللہ سنے گا. اللہ پر یقین رکھنا چاہیے ہمیں. ہاں اللہ پر. دیکھیں پھر بھی میرا بچہ جو ہے نا مایوس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سخت محنت یہ کرتا رہا ہے. ایک دفعہ یہ سکول بالکل جب کرونا کے وقت میں آپ کو بتاؤں جب ختم ہو گئے سکول، تو سر ارسلان جو ہے وہ کہاں آپ کام کرتے تھے بتائیں آپ؟ یہ گھی کی جو ایجنسی تھی بتائیں نا. میں نے جوائن کی تھی. ہاں پھر سلطان گھی. ہاں، اور مارے یہ پھرتے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں انہیں سپلائی کے لیے بھیجتے تھے. بتاؤ نا، موبائل بھی ٹوٹ گیا تھا ان کا اور ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو چورا ہو گیا تھا موبائل بھی. آرڈر بکر تھا. ہاں، اور وصولی بھی کرتا تھا ان کا، کیشر وصولی بھی کرتا تھا. ہاں. تو بہت سائڈیں ہیں، جو سخت سرور ہے، کوٹ چوٹی ہے، کوٹ چھٹا ہے، مانا ہے، یا پھر جو ہے چوک قریشی، غازی گھاٹ، یارو، کوٹ مبارک تک جو ہے میں ادھر جا کے وصولی بھی کر رہا تھا اور جو ہے آرڈر بکنگ بھی کیا کرتا تھا اور ان کے کھاتے وغیرہ بھی سنبھالتا تھا.
سفر کرنا پڑتا تھا ہاں گرمی کے سفر، اندر، ہاں تو کیسے ایکسیڈنٹ ہوتا بائک بتانا؟ پر جو ہے سفر کرنا پڑتا تھا. ہاں تو بس جو ہے ایک جگہ پر گئے کسی دیہات کے اندر، سمیرنے کا دیہات تھا، سمیرنے کے پرلی سائڈ پہ ایک دیہات تھا، لاہوری بنگلہ کے نام سے وہ مشہور ہے جگہ. تو ادھر گئے، پہلے کسی بندے سے، وہ ہمارے پیسے نہیں دے رہا تھا، تو اس سے گئے بات چیت کرنے کے لیے گئے. جب واپس آئے، واپس آ رہے تھے تو ادھر بہت زیادہ مٹی تھی ادھر، تو بائک سلپ ہو گئی، میں گر گیا، تو اس طرح سے جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہو گیا. چلیں جی اینڈ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمارے نبی اور خدا کا بھی یہی حکم ہے. تو پلیز لائک شیئر کمنٹس اینڈ سبسکرائب دا ویڈیو. تھینک یو. اللہ حافظ.